السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں دوستو؟ میں ہوں فضیل اختر اور سکی باکس میں ایک بار پھر لے کر کے آیا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تیسرے پارٹ کو۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى آج کے ایک اس ریلاپ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو کور کریں گے۔ دوستو، مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے اہم دو کام تھے۔ پہلا کام تو جو مسلمان ہو چکے تھے ان مسلمانوں کی تربیت کرنا، اور دوسرا کام یہ تھا کہ پورے جزیرۃ العرب بلکہ جزیرۃ العرب کے باہر بھی اسلام کی دعوت کو پہنچانا۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سب سے اہم کام کیے۔ ان میں سے سب سے بڑا کام یہ تھا کہ مدینہ کے مسلمانوں، مدینہ کے یہودیوں اور مدینہ کے دیگر مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک ریٹن معاہدہ یعنی ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل پہ تمام قبیلے کے لوگوں کے دستخط لیے گئے۔ دوستو، اس ڈیل کا نچوڑ یہ تھا کہ مدینہ میں رہنے والے آپس میں سب امن و امان یعنی پیس کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے مذہب میں کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی اگر مدینہ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سب مل کر کے اس کا جواب دیں گے۔ دوستو، یہ ڈیل ہجرت کے 5 ماہ کے بعد واقع ہوئی تھی۔ دوسرا اہم کام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ میں رہنے والے انصار کے درمیان موافقت یعنی بھائی چارے کا ماحول قائم فرمایا۔ اس طرح ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان تعلقات کو ہموار کیا گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کر رہنے کی تلقین کی گئی۔ اس ڈیل سے فائدہ یہ ہوا کہ مکہ سے آنے والے جو مہاجرین تھے، جہاں ان کے قیام کا نظم ہوا، وہیں دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں محبت و اخوت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مدینہ آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی فکر کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچے یعنی حضرت سہل اور حضرت سہیل کی زمین خریدی، جس کی قیمت تقریباً 10 دینار طے پائی تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا یعنی صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کے اس مسجد کی تعمیر کرائی، جس مسجد کو آج ہم مسجد نبوی کے نام سے یاد کرتے۔ اس مسجد کا طول و عرض مشہور محدث امام زہری کے بقول تقریباً 100 ہاتھ تھا، اور سطح زمین سے مسجد کی اونچائی 18 انچ رکھی گئی۔ دوستو، مدینہ میں مسلمانوں کا اس طرح سے سکون سے رہنا اور اپنے دین کی تبلیغ کرنا اہل مکہ کو بالکل گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ اہل مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہمات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری کو مسلمانوں کو ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت مل گئی۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی طرف سے سب سے پہلا باضابطہ یعنی پلاننگ کے ساتھ حملہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوا۔ جب مسلمانوں کو اطلاع ہوئی، چنانچہ مسلمان بھی ان کی طرف بڑھے، اور مدینہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے تقریباً 1000 کی تعداد میں لوگ تھے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف اور صرف 313 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اسلام میں اس جنگ کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 مشرکین کو قید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیے جانے والے مشرکین کے ساتھ میں بہت ہی اچھا برتاؤ کیا۔ جو لوگ مشرکین مکہ میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا، وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ قیدیوں سے فدیہ بھی وصول کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ قیدیوں کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ نئے کپڑے پہنا کر کے ان کو واپس بھی کر دیا گیا۔ دوستو، مدنی زندگی کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے مکہ اور بیت المقدس دونوں تقریباً اپوزٹ ڈائریکشن میں واقع ہیں، اس لیے کسی ایک کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنایا، لیکن 16 مہینوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ اسی سال بدر کی جنگ کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ دوستو، بدر کی جنگ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ واپس ہی آئے تھے کہ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کی بدعہدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً ان سے مقابلہ کرنا پڑا، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن قبیلے بنو قینقاع کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جنگ کرنی ہی پڑی، اور
بالآخر بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بنو قینقاع کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ دوستو بدر میں منہ کی کھانے کے بعد اہل مکہ جذبہ انتقام سے بھرے ہوئے تھے، چنانچہ اہل مکہ نے نیکسٹ ایئر یعنی آئندہ سال مزید تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکل کر احد کے پہاڑ کے دامن میں دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 700 تھی۔ ابتدا میں تو مسلمانوں کو لگا کہ وہ جنگ کو فتح کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو ایک جگہ مقرر کیا تھا۔ جب اس دستے نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو رہی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو غالب آتے دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اور ادھر خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جا کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ مسلمان تقریباً دونوں طرف سے گھر چکے تھے، چنانچہ اس جنگ میں 70 صحابی شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ بنایا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے، بلکہ اسی جنگ کے درمیان میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ احد کا یہ واقعہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اکثر اسکالرز کے نزدیک یہ 7 شوال اور سنیچر کا دن تھا، اور شمسی لحاظ سے 3 مارچ سن 625 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ہجرت کی چوتھے سال 2 اہم واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ نجد کے قبیلہ کلاب کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ آپ اپنے رفقا کو ہمارے ساتھ نجد بھیج دیں، امید ہے کہ نجد کے لوگ اسلام لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ میں سے 70 قراء یعنی قرآن کے عالموں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جن کا امیر حضرت منذر بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا تھا، لیکن قبیلہ کلاب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا اور تمام قراء کو شہید کر دیا۔ چونکہ یہ واقعہ بیر معونہ کے پاس پیش آیا تھا، اس وجہ سے اس واقعے کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سن 4 ہجری میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک قنوت نازلہ پڑھی، جس کے نتیجے میں یہ پوری بستی طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ دوستو مدینہ میں ایک قبیلہ بنو نذیر بھی رہتا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا گھناؤنا پلان بنایا، جو پلان کھل گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس ان کو شہر بدر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا تاکہ مدینہ کے لوگ اندرونی سازشوں سے بچے رہیں۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا، جبکہ عیسوی تاریخ کے مطابق اگست سن 625 عیسوی تھی۔ دوستو ہجرت کے 5ویں سال ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ والوں نے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر کے تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ میں مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا۔ ادھر مدینہ میں رہنے والے یہودی قبائل جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے تھے، وہ بھی اس نازک موقع پر مکہ والوں کے ساتھ ہو گئے۔ دوستو یہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑا ہی نازک تھا، چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھدوائی گئی۔ اس خندق کی لمبائی 5000 گز جبکہ چوڑائی 9 گز تھی۔ دوستو مسلمانوں کے سامنے خندق تھی جبکہ پیچھے پہاڑ تھا۔ تقریباً 20 روز تک مکہ والوں کا محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور ایسا طوفان آیا کہ ان کے پورے خیمے اکھڑ گئے، آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ بالآخر دشمنوں کی فوج نامراد ہو کر واپس گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے 3000 کی تعداد میں لوگ شامل تھے، جبکہ مشرکین مکہ کی طرف سے 10,000 کا لشکر تھا۔ اس واقعے کو غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں 8 مشرکین مارے گئے جبکہ 6 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق یہ غزوہ شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ دوستو یہودیوں کی طرف سے مسلسل بار بار بدعہدی سے مسلمان دوچار ہو چکے تھے، اور اس بار تو بدعہدی کی انتہا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس جوابی کارروائی میں تقریباً 400 یہودی مارے گئے۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ کے قدیم کلچر کے مطابق عمرہ سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے تمام مسلمانوں نے احرام باندھا تاکہ کسی بھی طرح کی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اس کے باوجود اہل مکہ نے مسلمانوں کو روک لیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن
اور پیس چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی شرطوں پر اس معاہدے کو قبول کیا۔ وہ شرطیں مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال صرف 3 دنوں کے لیے آئیں اور عمرہ کر لیں، مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیں، اور مدینہ سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال کے لیے دونوں فریق میں جنگ نہ ہونے کا معاہدہ رہے گا اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے گریز کریں گے۔ چونکہ یہ واقعہ حدیبیہ نامی مقام پر واقع ہوا تھا، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ تقریباً 19 دن تک قیام پذیر رہے۔ اس صلح کو قرآن مجید میں فتح مبین سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس صلح کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کھلے طور پر اہل مکہ اور دوسرے عرب قبائل میں اسلام کی دعوت کا راستہ کھل گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابی تھے، جبکہ صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر۔ سبيل الدموع سبيل مريح